سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو یہ فزیکلی پیٹھ کے پیچھے ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیمات سے روگردانی ہے۔ تو یہ بھی تعلیمات سے روگردانی ہے کہ آپ نے اس کو ٹیشیدے ہوتے چڑھا دیتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے غلاف ہوتے ہیں کہ ان کو لپیٹنے اور کھولنے کے لیے بھی 3-4 منٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ میں تو غلافوں کا سخت دشمن ہوں۔ یہ غلافوں نے تو لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ غلاف کھولنا پڑ جائے، آپ مسجد میں جائیں نا، آپ نے قرآن پڑھنا، آپ غلاف والا قرآن کھولیں گے بغیر غلاف والا؟ آپ کہیں گے پہلے اس کو کھولوں اور اس کی مڑ مڑ مٹی بھی نکلے گی، یہ بھی چانس ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ سمجھ کے پڑھی جانے والی نہیں، بغیر سمجھ۔ اس کا ثواب اپنی جگہ، ہم اسے کنڈیم نہیں کرتے، احترام بھی ضرور کریں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نا، نبی الاسلام ایک یہودیوں کے مدرسے میں ایک جو ہے وہ معاملہ نپٹانے کے لیے گئے، تو انہوں نے نبی الاسلام کو ایک بڑی گدی دی جو آج بھی عرب کے کلچر میں ہے۔ نبی الاسلام اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے، تکیہ تھا بہت بڑا۔ آپ نے فرمایا تورات لے کر آؤ۔ وہ جب تورات لے کے آئے تو آپ الاسلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی، تورات کو اس کے اوپر رکھ کے رسپیکٹ دی، حالانکہ ٹیمپرڈ تورات تھی، اور فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر، اس کو نازل کرنے والے کے اوپر۔ اور پھر آپ نے وہ رجم کی سزا فیصلہ کیا۔ انہوں نے چھپا لی تھی وہ آیات، نبی الاسلام کے ساتھ صحابی تھے جو عبرانی زبان جانتے تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ انہوں نے چھپا لیا، اس کے نیچے وہی سزا ہے، کیونکہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین رکھتے تھے، وہ غریبوں کے لیے اور۔ اس میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی الاسلام نے تحریف شدہ تورات کو بھی تکیے کے اوپر رکھ کے رسپیکٹ کا پہلو رکھا ہے، جیسا قرآن بھی تکیے کے اوپر کسی ٹیبل کے اوپر پڑھتے ہوئے رکھنا چاہیے تاکہ رسپیکٹ کا پہلو رہے۔ البتہ یہاں جو ہمارے معاشرے میں مت ہے نا کہ ہماری بڑی بوڑھیاں تکیے پہ بیٹھنے نہیں دیتی ہیں، چاہے اس تکیے پہ کبھی انہوں نے قرآن پڑھا بھی نہ ہو، وہ کہتے ہیں تکیے پہ بیٹھنا گناہ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے مت یہ ہے کہ چونکہ تکیے پہ رکھ کے بوڑھی عورتیں قرآن پڑھتی تھیں اونچی رکھنے کے لیے، تو اب وہ دنیا کا ہر تکیہ جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے۔ تو ان کو میں پھر یہ پھکی دیتا ہوں کہ یہاں تو نبی الاسلام تکیے پہ بیٹھے تھے اور آپ نے اپنی پیٹھ کے نیچے نکال کے تورات کو رکھا، رسپیکٹ بھی دی، تو آپ کی ڈاکٹرنگ میں تو غلط ہے۔ جو پیٹھ کے نیچے آیا ہوا تکیہ اس کے اوپر قرآن رکھنا، آپ تو غلط ہی کہتے ہیں۔ یہ وہ احترام نہیں ہے جن کے اوپر آپ نے زیادہ اپنے آپ کے اوپر حیضہ کرنا ہے۔ احترام یہ کہ اس کی تعلیمات پڑھنا۔ سورہ صاد میں ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اہل ایمان اس میں تدبر کریں، اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے اس کو رسپیکٹ کے پہلو میں اس درجے تک لے گئے ہیں۔ یہ تو میری کتاب زندگی ہے، یہ تو میرے سرانے ہونی چاہیے، یہ تو میرا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اندر وضو کی شرائط اور باقی شرائط ڈال ڈال کے نا پوری نیک نیتی کے ساتھ کامیاب ہو گئے ہیں اس کتاب سے دور کرنے میں۔ کوئی بیچارہ لے کے بھی بیٹھ جائے نا، اب تو ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ موبائل پہ پڑھنا حرام ہے، کیونکہ ان کو خطرہ پڑ گیا موبائل پہ، تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ فزیکلی مصحف تو نہیں چھو رہا، ایون آپ جو اسکرین پہ بھی چھو رہے ہیں مصحف تو اس کے اندر ہے، اور وہ بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ مصحف اگر جنبی شخص بھی کپڑے کے ساتھ مصحف پکڑ لینا تو جائز ہے، ویسے نہیں پکڑ سکتا۔ تو یہاں تو جنبی بھی یوں بھی انگلی پھیر سکتا ہے، ہاں تلاوت نہیں کر سکتا، دل میں پڑھ سکتا ہے، تلاوت نہیں کرے گا۔ وہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، لیکن ویسے قرآن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ دل میں پڑھ رہے ہیں، ریسائٹ نہیں کر رہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بے وضو تو ویسے ہی کر سکتے ہیں۔ پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں غیر مسلم کو قرآن دے سکتے، اس میں میرا کلپ ریکارڈ ہو رہا ہے، یار غیر مسلم کو کیوں نہیں دینا؟ ہمیں آپ کہتے ہیں کافروں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، جب کافروں کو دینے لیتے ہیں تو کہتے ہیں غیر مسلموں کو قرآن دے سکتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ اونٹ نہ اونٹ تیری کون سی کال سیدھی، سمجھ نہیں لگتی، کیوں نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں نہیں احتیاطی ترجمہ دیں، عربی دیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، اس کا مطلب ترجمے کی بے ادبی کر سکتے ہیں؟ آؤ نا، کب ہو؟ نہیں کر سکتے،
وہ کہتے ہیں ذرا کم لیول کی بےعزتی ہو رہی ہے. تو یہ عربیوں کو ہم کون سا ترجمہ دیں گے قرآن کا؟ عربیوں کو جو قرآن کا ترجمہ دے گا تو وہ تو ایمان سے خارج ہوگا. قرآن کو اگر کوئی عربی میں ترجمہ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود ہی عربی میں نازل ہوا ہے. تفسیر تو آپ عربی میں لکھ سکتے ہیں, ترجمہ تو نہیں کر سکتے اس کا. اللہ کے الفاظ بدلیں. تو سر اس وقت 1.5 کروڑ کاپٹک کرسچن ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہیں اور ان کی زبان عربی ہے, مدر ٹنگ. ان 1.5 کروڑ کرسچنز کو اگر قرآن کسی نے دینا ہے تو وہ کس زبان میں دے گا جن کی زبان ہی عربی ہے؟ ان کو انگریزی نہیں آتی, ان کو اردو نہیں آتی, کیا کریں گے؟ تو قرآن کو بین کافروں نے تو کیا, مسلمانوں نے بھی کسر کو نہیں چھوڑی. یہ سب کانٹیننٹ میں باقاعدہ سازش ہوئی ہے.